خداوند کے زندہ کلام میں سے آج پھر خداوند کے شاگردوں کے بارے میں آئی تھنک دس ول بی لاسٹ میسج آن دا سیریز ماسٹرز مین. آج ہم دیکھیں گے لاسٹ نیم یہودا اسکریوتی. یہودا کا نام آج بھی اگر کوئی لے تو کئی اس کے نام کے ساتھ ٹائٹل فکس ہو چکا ہے، یعنی کہ دھوکے باز، نمک حرام، فریب کاری، اور خاص طور پر جو دوستی کے بھیس میں دھوکہ دے، اس طرح کا اس کے بارے میں ٹائٹل فکس ہو چکا ہے. موسٹ ہیٹڈ بینگ ایور لیوڈ، یہودا اسکریوتی. حالانکہ یہودا کا نام جو بہت میننگ فل تھا، وہ جس کی پریز کی گئی ہو، وہ جس کی تعریف کی گئی ہو. شاگردوں کی لسٹ میں ہمیشہ اس کا نام لاسٹ میں آتا ہے، اور اس کی شناخت کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے کیا کہا جاتا ہے ہمیشہ؟ who betrayed Jesus Christ. wherever in the Bible آپ پڑھیں گے یہودا اسکریوتی کا نام، وہ وہاں پہ آئے گا وہ جس نے یسوع کو پکڑوا بھی دیا، یا جو اس کا پکڑوانے والا ہوا، دھوکے سے پکڑوانے والا. اس عرف اس کا سمجھ لیں، اس کے ساتھ نک نیم اس کا تھا. جب اس کے نام کے ساتھ اسکریوتی پڑھتے ہیں تو اس کا اصل میں ایک بائبل میں ورڈ ہے ایشکریتی کا بگاڑ ہے، یعنی کریت کا آدمی. یہ اس ایریا کا آدمی تھا جو یروشلم میں، یہودیہ میں، ہیبرون کے پاس ایک جگہ تھی جہاں پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا جہاں کا وہ رہنے والا تھا. دیٹ واز اونلی ون ڈسائپل واز ناٹ فرام گیلیلی، ہی واز فرام یہودیہ. یہودیہ سے تھا، ہیبرون کے علاقے سے، ایشکریتی، کریتی کے، اور اس کو یہودا اسکریوتی اس لیے کہا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے بہت سارے کہتے ہیں کہ اسی لیے اس کا فقیوں فریسیوں کے ساتھ کچھ زیادہ تعلقات تھے، اسی لیے جب یسوع کو اس نے پکڑوانا تھا تو وہ کن کے پاس گیا؟ فقیوں فریسیوں کے پاس گیا. اور اس کے نام، اس کے باپ کا نام تھا شمعون، جان 13:2 میں. اس کی بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ہاؤ اینڈ ان وٹ کائنڈ آف سرکمسٹانسز جیسس کالڈ ہم، اور کس طرح وہ بلایا گیا. لیکن بے شک خداوند یسوع مسیح نے اس کو چنا. لیکن اس کے بارے میں بہت سی کنفیوژن کویسچنز ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ یسوع نے یہودا جیسے شخص کو کیوں چنا؟ وائی ہی چوز ہم. کیا یسوع اس کو جانتا نہیں تھا، اس خطرے کو، کہ وہ کیا کرے گا؟ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ یسوع اس کو روک دیتا؟ یا کیا خدا کی طرف سے یہ پہلے سے اپوائنٹڈ تھا کہ وہ یسوع کو پکڑوائے گا؟ اور یہاں تک کہ کیا وہ ہی واز ایکچولی ہیو ٹو ڈو دیٹ، کہ وہ مجبور تھا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے؟ سو مینی کویسچن. ان ون سینس he chose to follow Jesus, but from other side, from Jesus side, he was chosen to follow. اگر آپ یہ کافی کئی دفعہ آپ کو کمپلیکیٹڈ لگے گا، لیکن in the mind of God is solved. خدا کا پلان ہے. کبھی کبھی ہیومن کائنڈ کانٹ انڈرسٹینڈ. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اچھا خدا نے ایک پلان کیا، اس میں اس کو فٹ کیا کہ یہ کرے گا، اور اس کے بعد اس کو کیا کیا؟ اس پر سارا جرم ڈال دیا. ایکچولی ایسے ہی ہے، لیکن ہاؤ گاڈ ڈز اینڈ اسٹل بی رائچیس، گاڈ نوز دیٹ. سیم چیز سلویشن کے لیے بھی ہے، ہیومن چوائس اینڈ ڈیوائن ساورنٹی دیٹ یو ہیو ان سلویشن. Jesus knew the plan. اگر آپ غور کریں یسوع نے اس کو کیوں چنا؟ Jesus knew the plan. لیکن Jesus did not choose him to betray me. He chose him to be disciple. He chose to betray Christ.
شروع سے وہ جانتا تھا. اگر آپ بلکہ پروفیسیز تھی. کیوں؟ خداوند کو پتا تھا کہ وہ خود خدا تھے، اس لیے پروفیسی تھی. سام 41:9 میں اس کے بارے میں لکھا ہے، بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی. اس کے بعد سام 55:12 میں اگر آپ بے پڑھے تو لکھا ہے، جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا. خداوند نے اس کو دشمن بنا کے نہیں بلکہ اس کے اچھے کے لیے اس کو چنا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا. اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے دعوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا. بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر، میرا رفیق اور میرا دلی دوست تھا. ہماری باہمی گفتگو شیریں تھی اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے. ورس 20، اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے تھے. اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے. اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی. اس کی باتیں دل تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں. زکریا میں بھی اس کے بارے میں پروفیسی تھی. چیپٹر 11:12 میں لکھا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو. اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے. پروفیسی تھی کہ 30 روپے سے وہ بیچا جائے گا. اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی. اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمار کے سامنے پھینک دیا. یہ بھی پروفیسی تھی. ان ساری پروفیسی کو خداوند جانتے تھے اور ان کو پورا ہونا ضرور تھا. شروع سے خداوند جانتے تھے. اگر آپ جان 17 میں دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح دعا کرتے ہیں تو شروع میں ہی تو لکھا ہے ورس 11 میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے اور میں تیرے پاس آتا ہوں. اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں. ورس 12، جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی. میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا. سن آف پرڈیشن صرف وہ تھا، اس کے بارے میں خدا جانتا تھا. اور کیوں؟ آگے بالکل لکھا ہے تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو. یہ پورا ہونا ضرور تھا اور جیزس نیو دیٹ ہی از گوئنگ ٹو بی فلفلڈ. خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہودا اس کو بٹرے کرے گا، لیکن اس کے باوجود یسوع نے اسے چن لیا کہ رسول بنے. لیکن یہودا نے خود کو چن لیا کہ وہ یسوع کو پکڑوائے اور غدار بنے. آپ دیکھیں 3 سال تک ہی واز ود کرائسٹ. معجزے دیکھے اور قریب ایک ٹیبل پہ کھایا پیا، اس کی باتیں سنی، اس کی پریزنس میں رہا جس نے اتنے بڑے کام کیے. بلکہ جب خداوند نے 2 کر کے بھیجے تو وہ خود بھی گیا منادی کرنے کے لیے. اور ہی واز ایکسیلنٹ، کہہ سکتے ہیں ہی واز ایکسیلنٹ. کیا تھا؟ ہپوکریٹ. کسی نے اس پر شک نہیں کیا، سب اس پر ٹرسٹ کرتے تھے. اور ٹرسٹ کرنے والے کو کیا خزانچی بناتے ہیں. ٹرسٹ کیا جائے تو پیسے اس کو پاس جمع کراتے ہیں. وہ کبھی کسی نے شک نہیں کیا. زبردست ایکٹر. کئی لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں نا، اب اگر آپ دیکھیں کچھ طرح فلمیں بنا چھوڑی ہیں یہودا کے بارے میں، یہودا اسکریوتی کے بارے میں، کہ انہوں نے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ ہے اس کے بارے میں، وہ بڑا اس کے بعد سافٹ کارنر رکھتے ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جان 6:70. جیسے پہلے انہوں نے کہا ہلاکت کا فرزند، the son of perdition، تو یہاں پر بھی یسوع کہتے ہیں ورس 17 میں 1:70 یسوع نے جواب دیا کہ میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے. یسوع نے جس کو شیطان کہہ دیا، لوگ اس کو نرم کیسے کہہ سکتے کہ اس نے تو یسوع کا کام ایزی کر دیا. نو دیٹ واز ناٹ. اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان میں 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا اور خدا کی طرف سے اسے جو رول دیا گیا تھا اس نے تو ایسا کرنا ہی تھا.
خدا اصل میں رول نہیں دیتا, خدا نے فری پیدا کیا ہم کو. یو چوز یور وے. اگر ایسی بات ہوتی تو خداوند کیوں کہتا دیر از اے نیرو وے اینڈ دیر از اے وائڈ وے, چن لو. اور لیکن خداوند کو پھر بھی پتا ہے کہ کون کیا چوز کرے گا, لیکن وہ زبردستی نہیں کرتا کسی پر. ان کو پتا تھا خداوند کو کہ یہودا ان کو بٹرے کرے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کو اس کو بڑے موقع ملے, 3 سال تک اس نے کیا خداوند میں دیکھا تو اس کو موقع ہر موقع پہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا اپنا قصور نہ ہوتا تو پھر یہودا بھی کیوں اس کا کنفیشن کیا, اس نے اپنے آپ پر لعنت کی. میتھیو چیپٹر 27 میں وہ کہتا ہے ورس 3 میں, کہراتے ہوئے, روتے ہوئے, بڑبڑاتے ہوئے اپنا کنفیشن کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا. He knew کہ I am actually the guilty. اسی لیے وہ رویا, میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا. مارک 14:21 خدا یسوع مسیح ایکسپلین کرتے ہیں اس بات کو. انہوں نے کہا ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے, لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے. اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا. یہاں پر صاف لکھا ہے کہ میرا پکڑوایا جانا تو منصوبے کا حصہ ہے, دیٹ از اے پلان. لیکن جو وہ کرے گا وہ نفرت انگیز ہوگا, وہ غلط ہوگا جو بھی ہوگا. اب یہودا کا اپنا فیصلہ تھا, وہ خود ذمہ دار تھا کہ وہ دھوکہ دینے والا بن گیا. اس نے اپنی قسمت کا خود چوز کیا. لیکن کبھی کبھی بندہ سوچ سکتا ہے وائی ہی ڈیڈ دیٹ, کیوں اس نے ایسا کیا, کہ سب کچھ اس کے سامنے تھا, معجزات تھے, یسوع کی اچھی تعلیم تھی, پاور تھی, سب کچھ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہی اس کا دل جو تھا ڈفرینٹ تھا, اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شروع سے ہی چور تھا. He was thief. It's written about him. کیونکہ اس کے پاس تھیلی رہتی تھی, خزانچی تھا, تو جو کچھ اس میں پڑتا تھا بائبل میں لکھا ہے وہ اس میں سے نکال لیتا تھا. یعنی کہ فرام دا بگننگ اس کا ہارٹ جو تھا لالچی تھا. He was greedy. He was just looking, oh, Jesus is coming and he is bringing the kingdom and I am going to be part of this kingdom. اور میرا حصہ تو بس موجے موجے, سونا چاندی اور یہ باتیں تھی. اور جب اس نے یسوع کو فالو کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خود بھی خیال نہیں ہوگا کہ وہ اس کو پکڑوائے گا. لیکن سلولی ہی اسٹارٹ سلپنگ. میں سمجھتا ہوں جب اس نے دیکھا کہ یسوع پولیٹیکل بندہ نہیں ہے, سیاسی آدمی نہیں, بلکہ یہ تو اپنے مرنے کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں, اس نے تو جانے کی باتیں کر دی ہیں, یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے. اگر یہ چلا گیا, مر گیا, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ لوٹ مار کدھر سے ہوگی, پیسہ کدھر سے آئے گا؟ لالچی اور چور تو پہلے سے تھا, اور اس کو خداوند کی اچھی باتوں سے, دشمنوں سے محبت, کل کے بارے میں فکر نہ کرو, ایسی باتوں سے شاید اس کو پریشانی ہوتی. اس کی امیدوں پر پانی پھرتا نظر آیا. وہ اس کی باتیں کیا تھیں؟ یسوع بار بار جب انہوں نے کہا کہ اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو, تو اس کے لیے تو فکر مند ہو گئی کیڑے خزانے کی گلا کریں گے, لالچ نہ کرو, اس طرح کی باتیں. اور اس کو میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ مایوسی ہونی شروع ہو گئی. اور آپ کو یاد ہوگا بہت سے شاگرد ایون چھوڑ کر چلے گئے. چیپٹر 6 میں ہم پڑھتے ہیں جون میں, لیکن 12 پیچھے رہ گئے. پس یسوع نے ان سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پترس نے جواب دیا ہے خداوند ہم کس کے پاس جائیں, ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. اسکریوتی نے کیا کیا, اور ایک جگہ پہ آ کے وہ کھل جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہاں پہ؟ جہاں پر آخری وقت ہے, اور جب اس پہ مریم وہ قیمتی عطر لے کے آتی ہے تو وہ اس پہ ڈیلتی ہے, تو وہاں پر صرف وہ بول نظر آتا ہے بائبل میں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ اتنا قیمتی عطر کیا کیا, ویسٹ کر دیا, ضائع کر دیا.
یہ تو غریبوں کو دیا جا سکتا تھا پیسہ. اور خداوند نے یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح ڈیفینڈ کیا اس عورت کو. اس نے کہا کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہوں گے. اس نے سمجھا یہ تو نقصان ہو رہا ہے. اس کی نیت پہلے سے خراب تھی. اور یہ تھا اس کا آہستہ آہستہ اس کے دل میں لالچ جو تھا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے لو آف منی از روٹ آف ایوری ایول. خداوند نے جب کہا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے یہ پریشانی کی بات تھی. خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. کتنی اچھی تعلیم اس نے سنی، کتنے ہی باتیں اس نے سنی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا زوال شروع ہو گیا. یہودا آہستہ آہستہ مایوس ہوا اور اس آزمائش کو نہ سہ سکا، اور پھر کیا کیا، سردار کاہنوں سپاہیوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا. اور یہ ایک اتنی نفرت انگیز بات تھی کہ لوک بھی اس کو لکھتا ہے 22:3 میں کہ شیطان یہودا میں سمایا. اکثر ایسا ہوتا ہے، شیطان کے لیے لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں. شیطان یہودا میں سمایا. یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو معمولی باتوں کے لیے شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں. مسیحیوں کے لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 6:4 میں، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. اگر ہم اس سے پھر جاتے ہیں تو ہم اسی طرح کرتے ہیں جیسے یہودا نے کیا، کہ اس کو دوبارہ ذلیل کر کے کیا مصلوب کرتے ہیں. چیپٹر 10:26 میں لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں، عدالت کا ایک ہولناک غضب اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی. خداوند نے اس کو بہت موقع دیے. لاسٹ سفر پر اس کو موقع دیا، بلکہ 3 دفعہ اس کو بتایا گیا اور بار بار اس کے بارے میں کہا گیا. جب خداوند نے اس کے پاؤں دھوئے تو وہاں پر بھی اس نے اس کو چانس دیا. خداوند نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو، تم میں ایک. اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس سفر کے ٹائم، کھانے کے ٹائم یہ بات کی کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، تو ایک بم دھماکہ تھا ان کے لیے. سبوں کے، میں سمجھتا کھانے کے نوالے وہیں رہ گئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. یہاں تک بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہودا وہ بندہ ہے کہ وہ اسے پکڑوایا تھا. کسی نے نہیں کہا ہاں یہ یہودا ہے یہ پکڑوائے گا، بلکہ کہنے لگے کیا میں ہوں. ہر کوئی کہنے لگا کیا میں ہوں. پترس اس کو پوچھتا ہے یوحنا کو کہ تو پوچھ خداوند سے، اور خداوند نے اس کو بتایا کہ جس کو میں نوالا دے دوں بھگو کے وہ مجھے پکڑوائے گا. اور یہ ایک بات تھی کہ جو چیف گیسٹ ہوتا تھا اس کو ایسے دیا جاتا تھا. خداوند نے وہاں بھی اس کو عزت دی، لیکن اس کے اندر شیطان سما چکا تھا. اور پھر کیا کیا، اس نے جا کر مکاری سے خداوند کو بھیج دیا اور بعد میں پچھتایا. لیکن اس کا پچھتاوا جو تھا توبہ کا نہیں تھا. پترس نے بھی گناہ کیا لیکن اس نے توبہ کی اور وہ بچ گیا. پھر اس نے کیا کیا، وہ اتنا ڈسارٹڈ ہوا کہ اس نے ایک چٹان پہ گیا، وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کے ساتھ اس نے رسی لٹکائی اور اپنے آپ کو نیچے چھلانگ لگا دی. اور کیا ہوا، یہ سوسائڈ. ایک نازی دور میں ایک شخص تھا، کسی نے ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کی قید میں رہا، لیکن بعد میں وہ چھوٹ گئے. تو انہوں نے مجھے ایک دن بتا رہا تھا کہ نازیوں کے بارے میں، تو ان کے بارے میں کوئی اچھی بات اس نے کی. تو دوسرے نے کہا تو کچھ زیادہ ہی مہربان نہیں ہو رہا کہ تو ان کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو
اس نے کہا کہ بلکہ اس کے دوست کہنے لگے اگر یہودا اسکریوتی بھی ہوتا تو بھی اس مردود کے لیے، اس ابلیس کے لیے اچھی باتیں کرتا. تو اس نے کہا کہ اگر یہودا اس کے بعد بھی جا کر سچے دل سے خداوند سے معافی مانگ لیتا، توبہ کرتا، تو صلیب پر جو خون کا پہلا قطرہ گرتا، بہایا جاتا، وہ اس کے لیے ہوتا. لیکن اس نے توبہ نہیں کی. یہ تھا اس کا سب سے بڑا گناہ. بلکہ اس نے کس کر کے خداوند کو پکڑوایا. اب بات یہ ہے کہ what kind of people Jesus is looking for. All kind of people. اگر ہم سب دیکھیں نا, we are all unqualified. We are all unqualified. ایک لاسٹ بات کر کے, ایک وائلن کا بہت بڑا پلیئر تھا, اٹس ویری فیمس. تو اس نے ایک کانسرٹ ارینج کیا, تو اس نے کہا کہ بینر لگے تھے کہ ہی از گوئنگ ٹو پلے 20,000 پرائز کا وہ وائلن تھا جو اس نے پلے کرنا ہے. اس کی پرائز تھی جس وائلن کو اس نے پلے کرنا. بہت بڑا کانسرٹ تھا, وہاں پہ لوگ آئے, مختصر اس نے بجانا شروع کیا. ہی پلیڈ گلوریسلی, ایوری باڈی واز ریئلی امیزڈ. لیکن اس نے کیا کیا, جب اس نے پلے کر کے بند کیا, اس نے اس وائلن کو نیچے پھینکا اور اوپر جا کے ہی اسمیشڈ دیٹ وائلن, توڑ کے رکھ دیا اس کو. ایوری باڈی واز اسٹن. کیا یہ کیا ہو گیا؟ اور ہی جسٹ واکڈ آؤٹ. اس کے بعد وہ مینیجر آیا, انہوں نے کہا لیڈیز اینڈ جینٹل مین, دس وائلن واز just $20. Now he is going to play really 20,001. And when he played, nobody could see the difference. He played the gloriously. He made a difference. उसने कहा this is not the instrument, this is the master. اس کے ہاتھ میں $20 کا بھی انسٹرومنٹ آیا تو اس نے اس کو گلوریسلی اس کی قیمت بڑھا دی. اگر اس وقت وہ چھوڑ کے چلا جاتا تو ہر بندہ کہتا کہ میں اس کو خرید لوں گا, میں لے لوں گا. خداوند اصل میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو قیمت ہے اٹس لائک اے $20 وائلن. بٹ اف یو گیو یور سیلف ان ٹو دی ہینڈ آف ماسٹر, He can make you priceless, کہہ سکتے ہیں. What kind of people God used for His ministry? All kind of people. آپ جیسے بھی ہیں, bring yourself in and give yourself into the hand of the Lord, and He can use you, and people can be amazed by the melody came out from your life. That kind of people God use. Amen. God bless you. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو آج میں اینڈ کروں, تو خداوند کے فضل سے نیکسٹ ہم شروع کریں گے سرمن آن دا ماؤنٹ. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف ہو. تو نے ہمیں موقع دیا, تیرے حضور میں آئے اور تو نے ہمیں قبول کیا. خداوند آج کی بلیسنگ ہمارے ساتھ رہے, اور خداوند ہم تیری باتوں کو یاد رکھے اور تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں. ان جیزس نیم وی پرے, آمین.